السلام عليك يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تهلکنی۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جناب قصی نے اپنی زندگی میں اہل مکہ کے لیے کیا کارنامے انجام دیے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ جب جناب قصی مکہ میں اقتدار کے مالک ہوئے تو ان کے پاس 3 منصب تھے۔ پہلا منصب یہ تھا کہ مکہ کے حکمران تھے، قبائل عرب کی سرداری آپ کے پاس تھی اور خانہ کعبہ کی تولیت بھی آپ کے پاس تھی۔ تو آپ نے سب سے پہلے اولاد فہر جس کو بنی خزاعہ نے مکہ سے باہر بھیج دیا تھا، وہ پہاڑوں پہ اور صحراؤں میں رہ رہے تھے، جناب قصی نے ان کو دوبارہ مکہ بلایا، مکہ بسایا اور ان کی جو عظمت رفتہ ختم ہو چکی تھی اس عظمت کو دوبارہ بلند کیا، دوبارہ عزت عطا فرمائی۔ اسی وجہ سے قبائل عرب اور اولاد فہر آپ کا بہت زیادہ اکرام و احترام کرتے تھے۔ ناظرین، دوسرا کام جو جناب قصی نے کیا کہ وہ ایسے مناصب اور عہدے بنائے جس سے حاجیوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت ہو سکے۔ تو آپ جو ہے حاجیوں کے کھانے کا، حاجیوں کے پینے کا اور ان کی دوسری ضروریات کا بندوبست کرتے تھے، اور آپ اہل مکہ کو رغبت دلاتے تھے کہ حاجیوں کی خدمت کرو، اور اپنے خطبات میں بیان کرتے تھے کہ اے اہل مکہ، تم اللہ کے پڑوسی ہو اور حاجی اللہ کے مہمان ہیں۔ آپ اللہ کے مہمان کی زیادہ سے زیادہ تکریم اور عزت کرو، ان کو کھانا پینا اور ان کی دوسری ضروریات کا خیال رکھو۔ تیسرا جو ہے وہ کارنامہ انجام دیا، وہ یہ تھا کہ جناب قصی نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرایا، خانہ کعبہ کی چھت کو جو ہے وہ کھجور کی لکڑی سے بنایا۔ چوتھا کام جو جناب قصی نے انجام دیا وہ مینا اور عرفہ کے درمیان ایک عمارت بنائی جس کو مشعر الحرام کا نام دیا، اس کو مزدلفہ بھی کہا جاتا ہے۔ پانچواں کام جو ہے جناب قصی نے جو انجام دیا وہ یہ تھا کہ مکہ میں حج کے موسم میں آگ جلائی جاتی تھی رات کو، تاکہ جو قافلے حج کے لیے آ رہے ہیں وہ آسانی کے ساتھ مکہ پہنچ جائیں۔ اور جو چھٹا کارنامہ انجام دیا وہ یہ تھا کہ رات کو عید کی رات کو مزدلفہ کے مقام پر آگ لگاتے تاکہ جو قافلے عرفات سے مزدلفہ کی طرف آ رہے ہیں وہ راستہ نہ بھٹک جائیں اور سیدھے مزدلفہ پہنچ جائیں۔ آپ کا جو 7واں کارنامہ تھا وہ یہ تھا کہ پہلے زمانے میں سرزمین مکہ پہ گھر نہیں بنائے جاتے تھے، قبائل جھونپڑیوں میں رہتے تھے، تو آپ نے سب سے پہلے ایک گھر بنایا جس کو دار الندوہ کا نام دیا۔ اس کا دروازہ خانہ کعبہ کی طرف کھلتا تھا، اور ناظرین کا اہل مکہ کے نزدیک اس گھر کی بہت اہمیت اور قدر تھی۔ وہ اپنے شادی بیاہ کے پروگرام اسی گھر میں کرتے تھے، اپنے قومی اور ملی مسائل یہاں پہ حل کرتے تھے، لڑائی جھگڑوں کے مسائل یہی دار الندوہ میں حل ہوا کرتے تھے۔ اور 8واں کام جو انجام دیا وہ جناب قصی نے یہ انجام دیا تھا کہ پہلے اہل مکہ جو ہے پانی پینے کے لیے، پانی لانے کے لیے مکہ سے باہر جایا کرتے تھے، یا بارش کا پانی جو جوہڑوں میں جمع ہوتا تھا اس کو پیتے تھے، مگر جناب قصی نے حدود مکہ کے اندر ایک کنواں کھدوایا جس کا نام عجول تھا، اور یہ کنواں اس مقام پہ تھا جہاں پہ بعد میں جناب ام ہانی کا گھر تھا، تو یہاں سے اہل مکہ جو ہے وہ پانی پیا کرتے تھے۔ جناب قصی جہاں پر ایک بہترین قائد، بہترین حکمران تھے، وہیں پر آپ بہترین معلم اخلاق بھی تھے۔ آپ جو ہے اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے تھے، بیٹا جو ذلیل کا ہم نوا ہوتا ہے وہ اس کے کمینے پن میں شریک ہوتا ہے، اور جو برائی کو اچھا جانتا ہے وہ برائی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور پھر اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، بیٹا شراب کے قریب بھی نہ جانا، اس لیے کہ شراب جو ہے عقل اور شعور کو فاسد کر دیتی ہے۔
480 عیسوی میں جناب قصی کا انتقال ہو جاتا ہے اور اہل مکہ اپنے عظیم اور محبوب قائد پہ بہت روئے، بہت افسوس کیا۔ کوہ ہجون کے دامن میں جناب قصی کو دفنایا اور اہل مکہ جو ہے جناب قصی کی زیارت کے لیے آیا جایا کرتے تھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔